السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور انفوٹیویشن، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمیشہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہوگا کہ کسی بندے نے آپ کو برا بھلا کہا ہو یا جان بوجھ کے آپ کو ہرٹ کیا ہو اور آپ اداس ہو گئے ہوں، آپ کو دکھ ہوا ہو یا اس آدمی پہ غصہ آیا ہو۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ آدمی جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اصل میں صرف خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ دوسروں کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں، اور آپ یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئے ہوں کہ ٹھیک ہے، اس بیچارے کو بھی خوشیوں کی ضرورت ہے، اگر اسے ایسے ہی خوشی ملتی ہے تو یوں ہی صحیح۔ اب یہاں آپ کے لیے مسئلہ اس بندے کی خوشی نہیں بلکہ مسئلہ آپ کی خوشی ہے۔ کیا آپ ایسی رائے رکھنا پسند کریں گے جو آپ کو خوشی دے، یا ایسی رائے جو آپ کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرے اور ناخوش رکھے؟ اس ویڈیو میں نے کچھ باتیں سمیٹنے کی کوشش کی ہے جو آپ کو خوش رہنے میں مدد دیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں خوشی کیا ہے، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا جیسے ہماری سوسائٹی میں عموماً دنیاوی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اور ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا موبائل یوز کرتا ہے یا اچھے گھر میں رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بہت خوش ہے۔ لیکن خوشی ان ساری چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اصل میں خوشی ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی بندے کے پاس اچھا مکان ہے، ڈھیر سارا پیسہ ہے، 3-4 گاڑیاں ہیں تو وہ خوش ہو۔ ہر بندہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، لیکن ایسی خوشی جو حقیقی اور دیر پا ہو اور جو ہمیں دنیاوی چیزوں سے کبھی نہیں ملتی۔ دنیاوی چیزوں سے ملنے والی خوشی عارضی ہوتی ہے۔ جیسے فرض کیجئے آپ کو کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کے پاس ڈھیر سارا روپیہ آ جاتا ہے، جس سے آپ گاڑی، بنگلہ اور دوسری دنیاوی آسائشیں خرید لیتے ہیں اور آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی تھوڑا وقت گزرتا ہے آپ ان ساری آسائشوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہیپینس کا لیول اسی بیس پر آ جاتا ہے جہاں آپ کی اصل ذہنی کیفیت ہوتی ہے اور جہاں آپ کے اندر کا سکون یا بے سکونی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی المیہ کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کا کوئی عزیز یا اپنا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے صدمے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے زندگی رک سی گئی ہے، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری اگلی زندگی کیسے گزرے گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کا صدمہ کم ہو جاتا ہے اور زندگی معمول پہ آنے لگتی ہے، اور ایک بار پھر آپ کی خوشی کا لیول اسی لائن پہ آ جاتا ہے جہاں وہ پہلے ہوتا ہے۔ اصل اور پائیدار خوشی کا دار و مدار انسان کی ذہنی کیفیت پہ ہے اور اس کے اس رویے اور رد عمل پہ ہے جو اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے جواب میں پیش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس خوشی کے لیول کو کیسے اوپر لے کے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن ہماری زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو کیسے قبول کر رہا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کوئی بندہ جو آپ کے جاننے والا ہے یا اپنے آپ کو آپ کا دوست کہتا ہے، وہ پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے، تو یقیناً آپ کو جان کر بہت دکھ ہوگا یا پھر بہت غصہ آئے گا۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو شاید آپ کو اتنا غصہ نہ آئے۔ جیسے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی خوشی کے لیے کئی قسم کے جتن کرتا ہے، تو یہ بندہ جو آپ کی برائی کر رہا ہے یہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کو آپ کی یا دوسروں کی برائی کر کے خوشی ملتی ہے۔ اب اگر آپ اپنا خون جلانے کی بجائے یہ سمجھ لیں کہ یہ بیچارہ یہ حرکت صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے یا تسکین پا سکے، تو شاید آپ کو اتنا دکھ نہ ہو۔ اگر ہم ایسی چیزوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں جنہیں ہم چینج نہیں کر سکتے، تو ہماری زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر پریشان ہوئے رہتے ہیں۔
جن پہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے سے قاصر ہیں تو کیوں نہ آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ اس بارے میں جو رائے آپ کے لیے مناسب ہے اور آپ کو خوشی فراہم کرتی ہے وہ اپنا لیں اور اسی کو لے کر چلیں اور خوش رہیں۔ دنیا میں خوشی ڈھونڈنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ڈیبیٹ آپ کو کامن ملے گا۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جینا کیسے ہے؟ ہم نے جینا سیکھا ہی نہیں، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ڈسکشن کیوں کرتے ہیں؟ جی کے گئے ہی نہیں اگر ہم، تو آپ کس چیز کو جینا کہیں گے؟ عیاشی کا نام جینا نہیں ہے۔ اگر ہم خوشی کو کسی چیز کے ہونے میں رکھیں گے تو جب وہ چیز ہوگی تو ہم خوش رہیں گے، اگر نہیں ہوگی تو ہم اداس رہیں گے۔ جتنی کم خواہشات ہوں گی انسان اتنا ہی خوش رہے گا۔ خوشی 3 چیزوں میں ہے، بانٹنے میں خوشی ہے، دوسرا غرض ختم کر دیں، تیسرا خواہشات ختم کر دیں۔ استغفر اللہ، جس کا مطلب ہے میں معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، یہ جو ورڈ ہے یہ آپ کو گلٹ سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس یقین سے توبہ کرنا کہ وہ معاف کرنے والا اللہ ہے اور وہ معاف کرتا ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ تو ہمیشہ خوش رہیں اور بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے رہا کریں، یہی ہیپینس کے راز ہیں۔ اور دوستوں، میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔